روزوں میں سر میں تیل لگا سکتے ہیں، آنکھوں میں سرما، اور منہ سے جو تھوک آتا ہے یہ ہم اس کا کیا کریں؟ نگل جائیں یا پھینک دیں؟ کیونکہ ابھی اس ٹائم ہم لوگ لائیو شو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کوئی جواب؟ جی بہتر، شکریہ. بات چل رہی تھی ملک نور الحسن صاحب وہ رمضان کی کہ روزہ اللہ تعالی نے دیا ہمیں تاکہ ہم تقوی کو عملی طور پر سمجھیں. یہ آنکھ کو میں روک رہا ہوں غلط دیکھنے سے، کان کو روک رہا ہوں غلط سننے سے، زبان کو روک رہا ہوں غلط بولنے سے، ہاتھ کو روک رہا ہوں غلط چیز کے چھونے سے، پاؤں کو روک رہا ہوں غلط طرف، غلط سمت میں، غلط جگہ جانے سے، خیالوں کو بھی جو برے آ رہے ہیں جھٹکتا ہوں. اور تقویٰ کیا ہے؟ جب مجھے اپنے آپ پر اتنا احساس ہو گیا کہ مجھے سنبھالنا ہے تو یہی تو شریعت چاہتی ہے. کانٹوں سے دامن بچاتے بس. وہ جو تقویٰ ہے وہ بہت اعلیٰ، وہ بہت حال. کیونکہ مراحل ہے. عام لوگوں کا تقویٰ کے جو حکم دے دیا گیا وہ کرنا ہے، جس سے منع کر دیا گیا نہیں کرتے. یہ عام لوگوں کا. ٹھیک. خاصوں کا تقویٰ اس کے بعد، پھر خاص الخاص، پھر اخص اللہ درجے ہوتے ہیں. مثلا ان کو شبے سے بھی بچنا ہے، اور جو اخص ہیں ان کو تو صرف محبوب کی رضا چاہیے. وہ بہت اعلیٰ درجہ ہے. تو انسان جوں جوں منزلیں طے کرتا ہے درجے بھی سمجھ آ جاتے ہیں. تو یہ روزہ فاقہ کشی کا نام نہیں ہے، صرف بھوکے پیاسے نہیں رہنا، اس کی روح کو سمجھ کے اپنے آپ کو اجلا کرنا ہے. اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں. دو بنے اس کے، وَأَنَا اُجْزِي بِهِ یا اُجْزَا بِهِ، صحیح. کہ میں اس کی جزا دوں گا یا اس کی جزا میں خود ہوں. خود ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں معنی بنتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے، پوشیدہ عبادت ہے تو اس کی جزا بھی پوشیدہ ایکسکلوسیو، رکھی. ایکسکلوسیو، بالکل ٹھیک. اس روزے کو غنیمت سمجھیں. دیکھیں ڈاکٹر منع کر دیتا ہے آپ نے اتنے گھنٹے کچھ نہیں کھانا پینا، کہنا کیوں مانتے ہیں اس کا؟ اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہے، کون سی حدیث میں لکھا ہے. وہ کہے مچھلی نہیں کھانی، انڈا نہیں کھانا، چاول نہیں کھانے، بادی چیزیں نہیں کھانی. کوئی نہیں پوچھتا کہاں لکھا ہے، مجھے قرآن حدیث میں دکھاؤ. اگر دین کا سچا عالم اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا رہا ہے تو فوراً پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے. کیا اتنے سمجھدار ہو؟ قرآن کا ترجمہ سمجھ سکتے ہو، خود کر سکتے ہو، مسئلہ نکال سکتے ہو، فوراً پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے. تو ڈاکٹر سے کیوں نہیں پوچھتے کہاں لکھا ہے؟ جب اس پر اعتبار ہے تو دین کے سچے عالم پر اعتبار کیوں نہیں ہے؟ تو یہ فوراً ہمارا سوال ہوتا ہے. لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ روزہ ہمارے لیے محض فاقہ کشی نہیں ہے. ڈاکٹر کے کہنے پہ جسم کی بہتری کے لیے رک جاتے ہو تو یہ تمہاری روح کو، اندر کی تمہاری صفائی کو، یہ تزکیہ، یہ تطہیر، یہ اصل چیز ہے. صفائی تمہاری ہو رہی ہے. فائدہ پہلے ایام 20 کے روزے ہوتے تھے، مہینے میں 3 روزے، 13، 14، 15، یا عاشورے کا روزہ تھا. یہ ہمارے لیے اچھا. پوری دنیا کی قوموں میں دیکھیں گے کہیں 24 گھنٹے کا روزہ، کہیں 1 ہفتے کا روزہ. اچھا امیر رکھ سکتے ہیں، غریب نہیں رکھ سکتے. کہیں غریب ہیں تو امیر نہیں کر سکتے. لیکن یہ 1 مہینہ پوری دنیا میں سب کے لیے مساوات، حقیقی مساوات. امیر ہے، غریب ہے، مالک ہے، نوکر ہے، بادشاہ ہے، رعایا ہے، سب کے لیے. اور پورے گلوبل ورلڈ میں آپ دیکھیں بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور وہی صبح صادق سے غروب آفتاب تک. یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو 2 گھنٹے، کسی کو 4. اچھا موسم بدلتے، کبھی 21 گھنٹے کا روزہ ہے تو کبھی 9 گھنٹے کا بھی ہے، کبھی 6 گھنٹے کا بھی ہے ان علاقوں میں جہاں پر آج. تو یہ اصل میں ہمارے لیے ایک بہترین علاج ہے، جسمانی بھی
اور روحانی بھی. اس بات کو آگے ان کے بڑھاتے سوال کا جواب دے دوں یا وقفہ کرنا ہے؟ ہیں. جی وہ یاسین صاحب کی بھی کال تھی, وہ بھی لے لیتے ہیں سوال. ہاں ٹھیک کر ہے, ان کو لیتے لے ہیں لیتے پھر ہیں, آپ کے بھی سوال کا جواب. جی السلام علیکم یاسمین صاحبہ, السلام علیکم. لائن یہ بھی گر گئی کہیں, میرا مطلب ڈراپ ہو گئی. جی آپ کے سوال. بھائی نے پہلے سوال کیا, روزے کی حالت میں جسم کے جو سوراخ ہوتے ہیں, خاص طور پر دماغ اور پیٹ میں کوئی غذا یا کوئی چیز نہ جائے, سر میں تیل لگانا, پورے بدن کی مالش کرنا, روزے کو کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک. اسی طرح سرما لگاتا ہے, صرف سرما, وہ کوئی جو کیمیکل وغیرہ ان کی میں بات نہیں کر رہا, سرما لگاتا ہے, کوئی حرج نہیں. یہ جو تھوک منہ میں خود بخود بنتی ہے یہ نگل لے, لیکن مثال کے طور پر اس کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو وہ اس کا سانس کھینچ کے ذائقہ منہ میں بنا رہا ہے یا دھواں کھینچ رہا ہے. مثلاً یہ کہ اگربتی چل رہی ہے, یا سگریٹ پینے والے کو کہ سگریٹ نہیں ہے, کہیں سے دھواں آ رہا ہے تو دھواں ہی کھینچ لوں, تو وہ کھینچے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور وہ بھی پھر اس کے درمیان ہی ہے, اس کو ہی پتا ہے کھینچے کیا گا کر تو. رہا ہے. درست. لیکن یہ ہے کہ ویسے دھواں غبار آ جائے, سرما لگا لیں, تیل لگا لیں, جو تھوک منہ میں بن رہی ہے وہ اندر نکلیں. ان سے ایک ذیلی سوال تھا, ہمارے دوست ہیں ابو دھابی میں, بھائی ہیں ہمارے اسد صاحب, تو وہ استما کا ان کا مسئلہ ہے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو یوز کرتے ہیں اسپرے, جو استما کے پیشنٹس ہوتے ہیں اس میں لیکوئڈ ہوتا ہے اور وہ اندر جائے گا. ٹھیک ہے جی, اس سے روزہ ٹوٹے گا. اس سے روزہ ٹوٹے گا. تو پھر اگر جن کے لیے یہ ہے اور ان کا اس کے بغیر ان کے گزارا لیے نہیں, ضروری ہے کہ وہ کوشش کریں کہ ایسے ماحول میں رہیں جہاں ان کو یہ چیز نہ ہو. بند کمروں میں ہوتی ہے, کارپیٹ سے ہوتی ہے, ڈسٹ سے ہوتی ہے, تو وہ ایسی جگہ رہیں. مڈل ایسٹ میں تو ریپ چونکہ وہ زیادہ مسئلہ, وہ ایسی جگہ رہیں جہاں پر یہ شکایت نہ ہو. اور اگر بالکل ان کو یہ ہے کہ جی سانس گھٹ جائے گا, مر جائیں گے, تو پھر وہ عذر ہے ان کے لیے, اور وہ پھر وہ اس کا سلسلہ کر سکتے ہیں وہ بشرطے کہ وہ کیفیت ہو, اور اگر تھوڑی بہت ہے تو اپنے آپ کو بچائیں. ٹھیک, مطلب اس ماحول میں رکھیں جہاں ان کو آسانی ہو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. مجھے خیال ہے کہ روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم روزہ رکھو تمہارے لیے اچھا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اچھا ہے تو ہمیں بہانے نہیں ڈھونڈنے چاہیے. لیکن جب جیسے مجبوری ہے, مجبوری اگر وہ تو کلیئر ہے, اس میں نہیں میں کہہ رہا ہوں بہانے میں نے کہا ڈھونڈے نہیں, جو واقعی عذر ہے, بالکل ٹھیک, جو مجبوری ہے, ایسی بیماری ہے کہ ہلاکت کا اندیشہ یا بیماری بڑھ کر تکلیف بڑھ جانے کا اندیشہ, وہاں. اور لیکن ویسے کو رعایت میں ڈھونڈوں کہ نہیں کسی طرح روزے سے رہ جاؤں, تو یرید اللہ بکم اليسر, یعنی مکالمہ سارا اپنے ساتھ ہی ہے, اس پہ کسی کو دوش نہیں دیا جا سکتا. سوال کوئی اور, جی پلیز میم پیچھے, آپ ضرور سوال کیجئے. اور میں یہ بھی ضرور بتاؤں خواتین حضرات, وہ کسی ایک کا سوال جو ہوتا ہے نا وہ بہت سو کے سوالوں کا جواب ہو جاتا ہے. جی بسم اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے, اور ایسی غلطی جس کا کفارہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے, لیکن وہ کفارہ ادا نہ کرے, صرف وہ اس پہ پشیمان ہے اور اس کا ضمیر بھی اسے ملامت کر رہا ہے, تو کیا وہ کافی ہے اس شخص کے لیے, یا اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا لازمی؟ کفارہ عربی زبان کا لفظ ہے. بچے پینسل سے لکھ کر اریزر, جس کو عام زبان میں ربر کہتے ہیں, استعمال کرتے ہیں نا مٹانے کو, عربی میں اس کو کفارہ کہتے ہیں. اچھا جی, اس کو بھی کفارہ ہی کہتے ہیں, اور وہ اسی طرح مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو چونکہ کفارہ ادا کرنے سے گناہ مٹ جاتا ہے تو اس کو کفارہ کہتے ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ معلوم ہو جائے. جو کفارہ اللہ کی طرف سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے, اسے کوئی بدل نہیں سکتا. دنیا کا کوئی مفتی, کوئی عالم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. ہاں, ایک شخص میں اہلیت ہی نہیں ہے کو مال دینے کی یا اس کو جو صدقہ کرنا ہے جس طرح وہ کرنے کی, تو اس کے لیے دوسری باتیں بتائی گئیں جسمانی, وہ اس کے بھی قابل نہیں. تو ایسا کوئی کیس بہت ریئر, یعنی کبھی کبھار ہوتا ہے, اس کا بات وہ عالم دین کے پاس جائے. لیکن
کفارہ آپ پر ہے، واجب ہے، تو آپ کو ادا کرنا ہے. کوشش کریں جلد سے جلد ادا کریں. آپ نہیں کر رہے ہیں، گناہگار ہیں. میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی آپ کے لیے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے معاملے ہیں، تو توبہ کریں. لیکن مسئلہ پوچھیں گے تو یہی کہوں گا کہ اس میں دیر نہ کریں، فوراً ادا کریں. کیونکہ وہ اریزر بتایا ربر کی طرح، تو اس کو مٹا دیتا ہے کفارہ. سبحان اللہ. یہ بھی میرا خیال مجھے نہیں پتا خواتین حضرات، آپ تو کافی جانکار ہیں، میں تو نہیں ہوں، لیکن میرے لیے یہ ایک بالکل نئی اور تازہ انفارمیشن تھی. اور اچھی بات مصدقہ جب ملے، مصدقہ، تو اس کو آگے بھی بڑھائیں. ابھی ایس ایم ایس کے حوالے سے بھی ایک سوال علامہ صاحب سے ضرور میں نے بھی کرنا ہے. اور کوئی سوال؟ جی یہاں دیجیے. ہاں جی پروفیسر صاحب سوال کرنے لگے. جی جی بسم اللہ. وہ کہتے ہیں، ہاں بسم اللہ، کھل گیا. کہتے ہیں کہ وہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے، نماز میں بھی پڑھنا چاہیے. بیٹھے، تشریف رکھیں. شکریہ پروفیسر صاحب. بہت خوشی ہوئی ملک نور الحسن صاحب آپ کو پروفیسر پکار رہے ہیں. ماشاء اللہ، ذہانت اللہ آپ کی اور زیادہ کرے. بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی ہم لیں یا سنیں تو ایک مرتبہ زندگی میں درود شریف پڑھنا فرض ہے. اور نام سن کر فقہ شافعی ہے، حنفی ہے، مالکی، حنبلی، اکثر کا یہی کہنا ہے کہ ضرور پڑھنا چاہیے. فقہ شافعی میں واجب تک بتایا گیا. جو نہیں پڑھتا اور ایک بار پڑھ لیا بار بار نہیں پڑھتا، وہ ثواب سے محروم. جو اس کو ہلکا سمجھتا ہے، میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا. یعنی فتویٰ اس کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ہے میرے پاس، کہ نبی پر درود شریف بھیجنے کو ہلکا سمجھنا، تو یہ تو توہین ہے، اور جو توہین کرے وہ ایمان سے جاتا ہے. نماز میں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس وقت جواب کے طور پر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے جب نماز میں ہے. اسی طرح قرآن کی تلاوت جاری ہے، نام آیا ہے تو نہیں پڑھیں گے، بعد میں آپ پڑھنا چاہیں، یا قرآن کریم کو شروع کرتے ہوئے یا ختم کر کے پڑھ لیں گے. تلاوت کے دوران اور نماز کے دوران نہیں پڑھتے، کیونکہ آگے پھر اتحیات میں درود تو آئی جاتا. سمجھے نا آپ؟ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی اور یہاں سے بھی سوال تھا بھائی صاحب کا بھی، پیچھے بھی ادھر دے دیجیے گا. یہ اس طرف جی بسم اللہ. جی جناب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال تھا تراویح کے لحاظ سے. جو تراویح آج کل 5 روزہ، 10 روزہ، 15 روزہ پڑھی جا رہی ہیں، اس میں امام جو پڑھتا ہے، مرد پڑھتا ہے اور لیڈیز بھی پیچھے پڑھتی ہے، کیا یہ جائز ہے لیڈیز کا مرد امام کے پیچھے تراویح پڑھنا؟ اور دوسرا یہ کہ اس میں افضل کون سی ہے، 10 روزہ، 5 روزہ یا 27 روزہ جو ہم پڑھتے ہیں؟ لفظ تراویح جمع ہے ترویحہ کی. ترویحہ کے معنی راحت پانا. 4 رکعت میں جتنا ٹائم لگا پڑھنے میں، 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھ کر راحت پانا، اس کو ترویحہ کہتے ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں جب جائیں تو وہ 4 رکعت کے بعد دیر تک بیٹھتے ہیں، لوگ پانی پی لیتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں. تو اس کی جمع تراویح، اور جمع عربی میں کم سے کم 3 پر ہوتی ہے. تراویح ہر روزے کے ساتھ ہے. 5 روزہ، 10 روزہ، 27 روزہ ختم قرآن کے یہ ایام ہیں. تراویح ہر روزے کے ساتھ، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. اگر عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام ہے اور وہ قرآن سننا چاہتی ہیں تو مرد کے پیچھے، کیونکہ ان پر جماعت نہیں ہے، لیکن وہ قرآن سننے کے شوق میں کہ یہ اس طرح پڑھ لیں گی ورنہ سستی کریں گی، تو بالکل پڑھ سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے پردہ ہو، پردے میں پڑھیں. اور تراویح مرد عورت دونوں کے لیے. یہ صرف اتنی سہولت کے تاجر یہ چاہتے ہیں کہ ہم 3 دن میں 5 دن میں قرآن ختم کر لیں،
پھر جب دکان بند کریں گے آرام سے گھر آ کے پڑھ لیا کریں گے. تو انہوں نے چونکہ دکان دیر تک کھولنی ہوتی ہے تو وہ اس لیے یہ لوگوں نے نکالا تھا. ورنہ یاد رہے تراویح ہر روزے کے ساتھ ہے اور 20 تراویح ہے مرد پر بھی عورت پر بھی. تو یہ اصل میں آخری عشرے میں ہونے چاہیے شبینے. جی شبینہ وہ بالکل ٹھیک. شبان قدر و نزول قرآن کی راتیں. لیکن میں نے آپ کو صرف یہ بتا دیا 5 روزہ 10 روزہ سے تراویح ختم نہیں ہوگی, صرف آپ کی قرآن کی سماعت پوری ہوگی. اور آپ یقین کیجئے خواتین حضرات, یہ جو ترویحہ کا ذکر فرمایا علامہ صاحب نے, آپ کبھی بزرگوں کو دیکھیں راحت میں, وہ اس راحت کا صحیح معنوں میں کیسے, اور بڑے بڑے جوان میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ان کے پیروں کو دیکھتے ہیں, آپ ان کی صحت کو دیکھتے ہیں اور بے اختیار دعا نکلتی ہے ان کے لیے. سو یہ تو وہ راحت کی بات ہے, یہ تو دل کی بات ہے. اور وہ جو حاضر ہوتا ہے, جو اس راحت کو حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ پہنچ جاتا ہے. میاں غلام احمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت میاں ابو بکر صاحب نے مجھے یہ بات سنائی تھی. شوق بتا رہا ہوں کہ گھر سے مسجد تک 1 فرلانگ کا فاصلہ سمجھ لیجئے. جی. تو وہ کہتے تھے, چونکہ بیٹا حافظ تھا, قرآن شریف سناتا تھا, والد سنتے تھے, تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ 1 فرلانگ کے فاصلے میں والد صاحب جاتے ہوئے 3 جگہ راستے میں بیٹھتے, یعنی ان سے اتنی دیر چلا نہیں جاتا تھا, مگر 20 تراویح وہ کھڑے ہو کر جوانوں کی طرح پڑھتے تھے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اور ہم جوان سستی کا شکار ہیں. اللہ شوق دے. آمین آمین ثم آمین. ایک وقفے کی طرف نام صاحب آپ کی اجازت سے بڑھتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خواتین و حضرات. نور رمضان کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کے حلال رزق میں برکت دے, اور وہ جو تطہیر جس کا ذکر فرما رہے ہیں مولانا صاحب, وہ جو علاج ہے جسمانی اور روحانی, وہ جاری و ساری رہے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. نور رمضان ہم کے ساتھ. چھا گیا نور رمضان, چھا گیا نور رمضان. جی السلام علیکم, آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ. مولانا صاحب, ہم نے ایک سلسلہ یہ بھی کیا کہ جیسے پروفیسر صاحب کا سوال, اور پہلے بچوں کے جو سوال آپ کو سب سے اچھا لگے اس پہ ایک انعام بھی بچوں کے لیے ضرور, جو آپ سمجھیں گے کہ سوال بہت اچھا رہا. جواب پہ کوئی انعام نہیں ہے. یہ اب میں بچوں سے پوچھوں گا کہ جواب پہ کیا رہا. بالکل ٹھیک ہے. یہاں سے آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے بچے؟ جی بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ شب معراج میں 1 روزہ رکھنا چاہیے یا 2؟ شب معراج کے لیے پوچھیں کہ 1 روزہ رکھنا چاہیے یا 2؟ دیکھیں بیٹا, صرف محرم کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ 10 محرم کا اکیلا روزہ نہ رکھیں, 9 یا 10 کا, یا 10 اور 11 اس